یہ سارے قرض لیے، مکان بیچے، زیور بیچے، مختلف قرض لیے، فنڈ ریزنگ کی، اس پیسوں سے مکان خریدا سمن آباد میں جہاں میری رہائش تھی، اور کچھ پیسے بزنس میں انویسٹ کیے، اور بزنس سے آنے والی انکم سے آدھے خرچے پیسوں سے گھر کا خرچ چلانے لگا، اور آدھی انکم میاں صاحب کو قرض کی ماہانہ قسط کے طور پہ واپس ادا کرنے لگا۔ جو پلاننگ میں نے کی تھی، اللہ اور اللہ کے رسول کے فضل سے اور کرم سے بحمد اللہ مقررہ مدت میں وہ پلاننگ پوری ہوئی، اور جتنا قرض میں نے محترم میاں صاحب سے، اتفاق برادر سے قرض لیا تھا، ایک ایک پائی کی حد تک سارا کا سارا واپس ادا کر دیا۔ اور میں یہ برملا بتا رہا ہوں کہ بحمد اللہ تعالی ان سے لیے ہوئے قرض میں سے 1 روپیہ بھی میرے ذمہ واجب الادا نہیں ہے، ادا کر دیا۔ یہ بات میں نے اس لیے کی، یہ بھی آج بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ابھی چند روز قبل میرے پاس 2 افراد آئے، انہوں نے کہا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ میں نے اتفاق بردر سے کچھ نہیں لیا اور کبھی کچھ نہیں لیتا، اور اتفاق بردرز کے تو رجسٹر میں آپ کے نام لاکھوں روپے چڑھے ہوئے ہیں کہ آپ نے ان سے لیے ہیں۔ کسی شخص نے مجھے آ کے یہ بات کی، میں نے کہا کہ آپ اس رجسٹر کے کسی صفحے کی فوٹو اسٹیٹ کاپی مجھے لا کے دکھا سکتے ہیں؟ میں نے کہا میرا دل نہیں مانتا کہ ان کے ہاں ایسا لکھا ہوا ہو، مجھے پہلے آپ کاغذ دکھائیں وہ لا کر اس کی فوٹو اسٹیٹ، پھر میں آپ کو اس کا جواب دوں۔ چند دنوں کے بعد وہ افراد اس رجسٹر کا، اس صفحے کا فوٹو اسٹیٹ لے کے میرے پاس آ گئے، جس پر میرے ذمے 6 لاکھ روپیہ لکھا ہوا تھا کہ پروفیسر صاحب کو ایڈوانس یعنی قرض کے طور پہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کاغذ ہے 6 لاکھ روپیہ لکھا ہوا۔ میں نے کہا میں نے ان سے 6 لاکھ نہیں 4 لاکھ مزید 10 لاکھ لیا تھا۔ میں نے اسے روک لیا، میرے گھر کے سامنے وہ کھڑے تھے، 30-40 آدمی تھے، انہوں نے بات کر دی، میں نے شکریہ ادا کیا، اللہ آپ کا بھلا کرے کہ آپ نے اخلاقی جرأت سے کام لیتے ہوئے یہ بات میرے منہ کے سامنے کہہ دی۔ میں نے کہا میں آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا ہوں، میں نے دیکھ لیا، جب چیز دیکھ لی تو میں نے کہا یہ 6 لاکھ ہے، میں نے 4 مزید یعنی 10 لاکھ لیا تھا، اور آپ کی اطلاع کے لیے کہ اس 10 لاکھ کا 10 لاکھ پورا کا پورا ان کو واپس ادا بھی کر چکا ہوں۔ اس میں سے کوئی ایک ٹیڈی پیسہ میرے ذمہ واجب الادا نہیں۔ وہ انہوں نے کہا بس اللہ کا شکر ہے ہمیں پورا اطمینان ہو گیا، چلنے لگے۔ میں نے کہا نہیں، میں نے ان کا بازو پکڑ لیا، میں نے کہا آپ اس طرح نہیں جانے دوں گا، جس طرح آپ نے کاغذ لا کے مجھے دکھایا ہے اس طرح میں 10 لاکھ کی واپسی کی رسیدیں بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ میں نے پکڑ لیا، پھر گھر سے میں نے رسیدیں اٹھائیں، وہ پورے 10 لاکھ روپے کی واپسی کی رسیدیں قسطوں میں بھی، اور بقایا پھر یکمشت کمیٹیاں ڈال دی۔ میں نے سوچا بجائے قسطوں میں ادا کرتے رہنے کے کمیٹیاں ڈال دیتے ہیں، وہی قسط ادھر دینے کی بجائے میں کمیٹیاں ادا کرتا رہوں گا، مگر میاں صاحب کے ادا ہو جائیں یکمشت۔ پھر سارے یکمشت ادا کر دی کمیٹیاں لے کر، تو میں نے رسیدیں لا کے اس کے سامنے کر دی۔ پھر وہ دونوں شخص زاروں قطار رو پڑے، لرزہ ستاری ہو گیا، رو پڑے، کہنے لگے کہ ہمیں تو اتنی بھی حاجت نہ تھی، آپ کا کہنا کافی تھا، وہ اضطراب آپ کے کہنے سے دور ہو گیا تھا۔ میں نے کہا نہیں، چونکہ آپ کاغذ لائے تھے تو میں نے کہا کہ میں بھی آپ کو رسیدیں دکھا دوں کہ یہ واپسی بھی ہو چکی ہوئی ہے، اور اللہ کا شکر ہے اور اس کے رسول کا فضل ہے کہ میرے ذمہ کوئی پیسہ واجب الادا نہیں۔ یہ بات اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ممکن ہے جس طرح ان 2 آدمیوں کو کسی نے بتا دیا وہاں سے اور غلط بیانی کی، آپ سمجھ گئے نا بات، ریکارڈ کا حوالہ دیا، کاغذ کی فوٹو اسٹیٹ دے دی اور غلط بیانی کی، اور آگے پیچھے کی بات کی خبر نہیں تھی کہ ادائیگی واپسی ہو چکی، اس کا علم نہیں تھا۔ ممکن ہے کوئی شخص اس طرح کسی اور کو بھی کل کو کوئی ایسی بات کہہ دے، تو میں نے اس کو برملا کلیئر کر دیا کہ وہ جو آیا تھا بطور قرض وہ بحمداللہ واپس ہو گیا، اور وہ صرف ان سے نہیں بلکہ میں نے کچھ اور اعزا سے بھی لیا، دوستوں سے بھی لیا، اپنی میں نے عرض کیا مکانات بھی بیچے، گھر کے زیور بھی بیچے، الحمدللہ سب کا ادا ہو گیا۔
جہاں جہاں سے قرض لیا تھا سب کا پائی پائی ادا ہو گیا، نہ صرف میاں صاحب کا، اوروں کا بھی ادا ہو گیا۔ یہ صرف میرے اللہ کے فضل اور حضور کے نالے نے پاک کے صدقے سے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ میں نے چونکہ تہیہ کر لیا تھا کہ عمر بھر نہ تو خطبہ جمعہ سے کوئی پیسہ لینا ہے، اتفاق اکیڈمی بنائی تو زندگی بھر نہ اتفاق اکیڈمی سے کوئی پیسہ لینا ہے، نہ ادارہ منہاج القرآن سے لینا ہے، نہ زندگی بھر تقریروں سے لینا ہے۔ امریکہ، لندن، عرب تک جاؤں گا تو ایک پائی نہیں لوں گا، حرام ہے شراب کی طرح میرے اوپر۔ نہ اپنی کتابوں کی انکم میں سے رائلٹی لینی ہے، وہ بھی حرام کر لی تھی، نہ اپنی کیسٹوں کی انکم سے کچھ لینا ہے، وہ بھی ناجائز کر دیا تھا۔ وہ سارے ذرائع جائز، اور میں چاہتا تو خدمت دین کرتا رہتا، اور میں صرف ہائی کورٹ کا ایڈوکیٹ بھی تھا۔ آپ کو بتا دوں، جب میں نے منہاج القرآن کی تحریک کا آغاز کیا، میں ہائی کورٹ کا ایڈوکیٹ بھی تھا، انرولڈ۔ تو میں صرف سال میں 2-3 کیس لے لیتا اسلامی قانون کے مسئلے سے متعلق، بڑے نوعیت کے، صرف 2-3 کیس لے لیتا، زیادہ نہیں۔ تو ایک ایک کیس میں بھی میرے آقا کے نالین پاک کا صدقہ ہے، ایک ایک کیس میں بھی 10-10 لاکھ روپے فیس مل سکتی تھی، اور میں صرف 2-3 کیس لے کر 30-40 لاکھ روپیہ سال کا آرام سے کما سکتا تھا، حلال کی کمائی۔ اب میری بات سمجھ گئے؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں، صرف تقریباً 25 کروڑ روپے کے لگ بھگ کی ایک جائیداد تھی صوبہ سرحد کی، اسلامی قانون کا نقطہ انوالو تھا۔ 12 دن سپریم کورٹ میں بحث جاری رہی، میں بطور مشیر کے گیا ہوا تھا۔ وہ مجھے 25 لاکھ روپے تک فیس آفر کرتے تھے کہ آپ ہماری وکالت کریں۔ میں کر سکتا تھا وکالت، 25 لاکھ روپے فیس آفر کرتے تھے، 25 کروڑ روپے کا کیس تھا، اس سے بھی زیادہ مالیت کا۔ مگر ان کا نقطہ نظر قرآن اور حدیث کی روح سے غلط تھا۔ میں نے کہا تم 25 لاکھ کی بات کرتے ہو، 25 ارب بھی ہو تو میں جوتوں سے ٹھکراتا ہوں، اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہے یہ بات۔ آپ کو معلوم ہے جب یہ تحریک شروع کی اور جمعہ شروع کیا، اس وقت میں وفاقی شرعی عدالت کا مشیر بھی تھا، اب بھی ہوں، مگر اب میں نے جانا چھوڑ دیا ہے مصروفیات کے۔ جو جو مشن اور تحریک کی مصروفیات بڑھتی گئی، میں وہ سارے کام چھوڑتا گیا۔ وفاقی شرعی عدالت سے بھی مجھے انکم آتی تھی، سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایڈوائزر بھی تھا، وہاں سے بھی پر کیس آنریریم ملتا تھا۔ مصروفیات دینی مشن کی بڑھ گئی، وہ بھی چھوڑ دی۔ وکالت فقط 1-2 کیس کی حد تک بھی اس لیے نہ کی کہ لوگ مجھے تحریک منہاج القرآن کا قائد کہیں، احیاء اسلام کا کام لے کے چل رہا ہوں، اور مغربی قانون پر مشتمل عدالت کے سامنے کھڑا ہو کر مائی لارڈ کہوں اور سر کہوں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، اس لیے وہ راستہ بھی چھوڑ دیا۔ واپس آئے تو منہاج القرآن کی مصروفیات بڑھ گئیں، یونیورسٹی کی ملازمت بھی چھوڑ دی۔ اگر سارے ذرائع سے کچھ نہ لیتا، محض وہی ایک طریقہ خالی، باقی جو ذرائع گن کے بتایا یہ بھی چھوڑ دیتا، صرف ایک طریقہ رکھتا جو علماء رکھتے ہیں، وہ یہ کہ جب باہر تقریریں ہوتی ہیں تو تقریروں سے ہدیہ لیتے ہیں۔ اللہ خدا محفوظ، اللہ نے محفوظ رکھا اور محفوظ رکھے۔ بتا رہا ہوں آپ کو، کھول کے ہر بات بتا دینا چاہتا ہوں۔ اگر وہ فقط تقریروں سے ہی انکم شروع ہوتی رہتی تو خالی تقریروں کی انکم سے بھی لاہور کا بہت بڑا انکم ٹیکس پے کرنے والا ہوتا، اس سے بھی لاکھوں روپے کی انکم ہوتی۔ مگر حضور کے نالین پاک کی نسبت نے یہ شعور عطا کیا کہ دین کی عزت کی خاطر یہ سارے ذرائع میرے لیے ہیچ ہیں، پست ہیں، گٹیا ہیں، اور میری ذات کے لیے حرام ہیں۔ سارے ذرائع بند کر لیے۔ عرب و عجم، یہ قاری صاحب بیٹھے ہیں، قاری صداقت علی بیٹھے ہیں میرے سامنے، یہ گواہ ہیں۔ امریکہ دورے پر گیا تھا، یہ موجود تھے اس مجلس میں، بلکہ میاں محمد شریف صاحب گواہ ہیں، خود انہوں نے بتایا تھا۔ اس مجلس میں ایک شخص نے 4 لاکھ روپے مجھے دینے کی کوشش کی، پہلے مجھے ذاتی طور پہ خدمت کے طور پہ دینا چاہتے تھے، 4 لاکھ روپے صرف ایک مجلس۔ گفتگو سنی، متاثر ہوئے، خواہش ظاہر کی کہ 4 لاکھ روپے، جس طرح علماء اور مشائخ کو نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، میں 4 لاکھ روپے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا یہ تو 4 لاکھ کی بات کرتے ہیں، 4 روپے بھی میری ذات کے لیے حرام ہے، میں نہیں لوں۔
پھر وہ کہنے لگے اچھا آپ خود نہیں لیتے تو ادارے کے لیے لے